بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگلی روایات میں اس مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے بیان کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے سلسلے میں کذب بیانی، جھوٹ بولنا، اور خصوصاً اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ کی ایک راوی نسبت کر دیتا ہے غلط بات کہہ کے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لی جائے۔ تدوین حدیث سے پہلے روات کے احوال کے ذریعے تحقیق کی جاتی۔ اب اس دور میں حدیث کی کتابوں کے بارے میں تحقیق ضروری ہے، کیونکہ بعض کتابوں میں صحیح، ضعیف، بلکہ موضوع تک کا خیال کیے بغیر احادیث جمع کی گئی ہے، اس لیے ان کتابوں سے سند کی تحقیق کے بغیر حدیث بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو کتابیں جن کتابوں میں صحیح احادیث، حسن احادیث کے پیش کرنے کا اس کتاب کے مؤلف و مصنف نے التزام کیا ہے، ان میں سے حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے روایت ہے، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن مسلم بن الحجاج وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري أنه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك، وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وبه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبر ابن وهب قال لي مالك رحمه الله اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع۔ تو ان تمام روایات مبارکہ جس سے پہلی روایت پڑھی گئی ابھی، حفص بن عاصم رحمہ اللہ جو تابعی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اسے بیان کر دے، جو بات بھی وہ سنتا ہے اسے بیان کر دے، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گزرا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات بھی سنے وہ بیان کر دے، یعنی حدیث کے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات جان لو اچھی طرح، جو شخص ہر سنی ہوئی حدیث بیان کرتا ہے وہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، اور آدمی کبھی بھی پیشوا نہیں بن سکتا، آگے نہیں آ سکتا، درحالے کہ وہ ہر
سنی ہوئی حدیث بیان کرتا ہو۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ محدث فرماتے ہیں آدمی کبھی ایسا مقتدی نہیں بن سکتا جس کی لوگ پیروی کرے جب تک کہ وہ بعض سنی ہوئی حدیث کو بیان کرنے سے رک نہ جائے۔ آگے جو روایات آ رہی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرما رہے کہ اناب شناب حدیثیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بے تحقیق ایسی حدیثیں بیان کرنا انسان کو رسوا کر دیتا ہے، اور ایسے محدث پر سے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کی حدیثوں کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کی حدیثوں کی تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ بصرہ کے قاضی مبارک تابعی حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذکاوت، فہم و فراست، فصاحت و بلاغت اور ہوشیاری بہت مشہور تھی، اپنے ایک شاگرد کو یہی بات سمجھاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملك أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. سفیان بن حسین فرماتے مجھ سے ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں علم تفسیر میں تمہاری دلچسپی دیکھ رہا ہوں، لہذا تم میرے سامنے کوئی سورت پڑھ کر، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کروں تاکہ میں دیکھوں کہ تم نے کیا علم حاصل کیا ہے۔ سفیان بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی، بجاوری کی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو میری طرف سے خوب محفوظ رکھو، اناب شناب بے سر و پیر کی حدیثیں بیان کرنے سے بچو، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود ہی رسوا ہو جاتا ہے اور حدیث کے بعد میں اس کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اگلی روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے کہ دیکھیے صحیح احادیث کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، لیکن جن کے سامنے ہم حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی علمی صلاحیت، قابلیت اور ذہنی سطح بھی دیکھنی چاہیے۔ ہر شخص کے سامنے ہر صحیح حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کی استعداد دیکھنی چاہیے، ورنہ فتنہ ہوگا۔ مثلا احکام کی وہ حدیثیں جن کے مفہوم میں مجتہدین کا اختلاف ہے، اگر تشریح کے بغیر عام لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو لوگوں کے لیے الجھن کا سبب بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر تنبیہ فرما رہے کہ وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه قولهم الا كان لبعضهم فتنة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم جب بھی لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلی سطح سے اوپر ہو تو وہ کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی، کچھ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی۔ اگلی روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ وعظ اور بیانات، تقریریں کرنے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں ان کی بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے، پھر ان سے کچھ فوائد لینے کے لیے نئی نئی حدیثیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ واعظ تو ایسے ہیں جو خود حدیثیں گڑھتے ہیں، اکثر حدیث کی غیر معتبر کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ امت کے لیے بڑا فتنہ کا سبب بن جاتے ہیں، اصلاح کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کی 2 مرفوع حدیثیں ذکر فرما رہے ہیں۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله أنه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وسهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني
عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ منقول فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، سو تم ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمر عمران التجيبي أنه قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے مکار جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، سو تم ان سے بچتے رہنا، وہ لوگ تم کو گمراہ نہ کر دے اور تم کو کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ دو حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مرفوعاً ذکر فرمائی ہے. آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین جس طرح جنات میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے شریر قسم کے لوگ، دین میں فتنہ پھیلانے والے لوگ، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں.